میں خراج عقیدت پیش کروں گا اپنے مولا حسین کو۔ بہت بڑی ایک بات عرض کرنے لگوں، میرے حسین نے تخت سے شریعت چھین لی۔ بہت بڑا جملہ ہے اگر کسی کو سمجھ آئے تو، تخت سے شریعت چھین لی۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ بادشاہ گزرے، یزید بادشاہ تھا، سمجھ آئیے، ہارون رشید بادشاہ تھا، منصور بادشاہ تھا، رشید بادشاہ تھا، مامون بادشاہ تھا۔ اب آپ ساری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی منصوری نظر نہیں آئے گا، رشیدی نظر نہیں آئے گا، کوئی مامونی نظر نہیں آئے گا، کوئی ہارونی نظر نہیں آئے گا۔ احباب گرامی، ابو حنیفہ فقیر تھا، بادشاہ نہیں تھا۔ امام مالک عام آدمی تھے، بادشاہ نہیں تھا۔ احمد بن حنبل عام آدمی تھے، بادشاہ نہیں تھا۔ شافعی عام آدمی تھا، بادشاہ نہیں تھا۔ آپ کو حنفی تو نظر آئے گا، آپ کو مالکی تو نظر آئے گا، آپ کو شافعی تو نظر آئے گا، آپ کو حنبلی تو نظر آئے گا، آپ کو جعفری تو نظر آئے گا، مگر رشیدی نظر نہیں آئے گا، منصوری نظر نہیں آئے گا، مامونی نظر نہیں آئے گا، کوئی مشرفی نظر نہیں آئے گا، عمرانی نظر نہیں آئے گا، نوازی نظر نہیں آئے گا۔ احباب گرامی، جب بھی نظر آئے گا یا پھر حسینی نظر آئے گا یا حنفی نظر آئے گا۔ یہ میرے مولا حسین کی کرامت ہے، یہ میرے مولا حسین کی طاقت ہے کہ کسی بادشاہ کا شریعت پر اجارہ نہیں رہنے دیا۔ فرمایا تم نے میرے نانا کے منبر پہ بیٹھ کے شریعت کے غلط فیصلے کرنے شروع کیے۔ یزید نے محمد مصطفیٰ کے منبر پہ، اس تخت پہ بیٹھ کے، جو میرے مصطفیٰ کا تخت ہے، یہ جس کو منبر کہتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے یہ بتانا شروع کیا کہ شراب بھی حلال ہوتی ہے، ماں بھی حلال ہوتی ہے، پھوپھی بھی حلال ہوتی ہے، بہن بھی حلال ہوتی ہے، سود کی بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ کہنا شروع کیا۔ بدھ کو بھی جمعہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی نہ مانے تو قتل میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا میرے نانا کی تعلیم یہ تھی حسین تمہیں یہ سزا دے گا؟ یہ حسین کی دی ہوئی سزا ہے، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ لوگ حنفی کہلوانا تو فخر سمجھیں گے، مگر کسی بادشاہ کا نام اپنے ساتھ نہیں لیں گے۔ کوئی یزیدی نہیں کہلوائے گا، کوئی اموی نہیں کہلوائے گا، کوئی مامونی، ہارونی، منصوری نہیں کہلوائے گا۔ کیا میرے مولا حسین کی طاقت ہے؟ تخت سے چھین لی شریعت میرے مولا حسین نے۔ فرمایا تم تخت پہ بیٹھ کے شریعت کا مذاق اڑانا چاہتے تھے، تم اس تخت پہ بیٹھ کے شریعت کو بدلنا چاہتے تھے، قیامت تک کے لیے میں نے تمہیں اسے محروم، قیامت تک کے لیے اسے کیا کر دیا؟ محروم کر دیا۔ احباب گرامی، یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، یہ میرے غوث اعظم کا فیض ہے۔ کس کا فیض ہے؟ میرے غوث پیا کا فیض ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مولا حسین علیہ السلام کی یزید کے ساتھ جنگ کیا تھی، یہی تھی جو میں نے بتائی ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ یزید شریعت کو الٹ پلٹ کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس نے اپنی طرف سے کر دیا تھا۔ فرمایا تو میرے اپنی تلوار کی طاقت پہ تو تجھے مان ہے، میرے خون کی طاقت کا ابھی تجھے پتہ نہیں۔ تجھے یہ ہوگی تیرے زوم باطل میں کہ میرے پاس تلوار ہے، میرے پاس بھالا ہے، میرے پاس نیزہ ہے، میرے پاس اسلحہ ہے، میرے پاس پہلوان ہیں، میرے پاس جنگجو ہیں۔ تجھے خبر ہے کہ میرے پاس خون مصطفیٰ، خون مصطفیٰ کے سامنے کوئی تلوار نہیں چل سکتی، کوئی اسلحہ کام نہیں آ سکتا، کوئی طاقت اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ خون مصطفیٰ کا ایک پھوارا نکلے گا اور تمہاری طاقت کو بہا کے لے جائے گا۔ قیامت تک یزیدیت ایک گالی بن جائے گی، حسینیت ایک فخر۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا احباب گرامی، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا اور سجدہ شکر ادا کیا کریں
سر سجدے میں رکھ دیا کریں کہ جب آپ اپنی بہن کی طرف پاکیزہ نگاہ سے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، یہ جو نگاہ کی پاکیزگی ہے نا، یہ ہے کربلا کا فیض۔ جب آپ اپنی پھپھو جان کے سامنے اپنا سر جھکا کے ادب، عفت، پاکیزگی کے ساتھ ان سے پیار لیتے ہیں، یہ ہے کربلا کی پاکیزگی کا فیض۔ جب آپ اپنی ماں کے قدموں کو طہارت والے قدم سمجھ کے ان کو چومتے ہیں، یہ ہے کربلا کا فیض۔ یہ کس کا فیض ہے؟ یہ کربلا کا فیض ہے۔ تو احباب گرامی، یہ جتنی بھی پاکیزگی جہاں جہاں بھی موجود ہے، یہ میرے مولا حسین کا صدقہ ہے۔ کس کا صدقہ ہے؟ بھئی شکر بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اور شکریہ بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے نا شکریہ، تو پھر شکریہ ادا کیا کریں۔ میں کہتا ہوں جتنی بار بھی آپ کو اپنی پاکیزگی کا احساس ہو تو آپ پر واجب ہونا چاہیے آپ اللہ کا بھی شکر ادا کریں، علی کے بیٹے کا بھی شکریہ ادا کریں۔